اگر آپ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو دیکھنا آپ پر لازم و ضروری ہے کہ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کے بارے میں علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے کیا کچھ کہا ہے۔ میرے بھائی، ان کے مرتبے، ان کے مقام کو لے کر کے علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے جو ہے بڑا بیان دیا ہے حضور تاج الشریعہ کے بارے میں، تو آپ مکمل اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جائیں۔ اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کے چاہنے والے ہیں اور آپ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کر کے جانا۔ میرے بھائی، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ ہم آپ کو اس بیان کو دکھائیں گے جو علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے جو ہے حضور تاج الشریعہ کے بارے میں کہا ہے۔ پہلے آپ جو ہے علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کی ویڈیو کو دیکھیں، ان کے بیان کو سنیں اور پھر کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے ہے، دیکھیں۔ تاج الشریعہ ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک دور کا نام ہے، ایک زمانے کا نام ہے، ایک عصر کا نام ہے۔ ان کے وصال سے ہم ایک عصر، ایک دور اور ایک زمانے سے محروم ہو گئے ہیں۔ حضرت علامہ اختر رضا اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے عظیم تھے، ان عظمتوں کا تذکرہ اس مختصر سی محفل ممکن نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتا دوں کہ بڑا مشہور مقولہ ہے، الولد سر لابیہ، لیکن یہاں لابیہ نہیں، لآبائہ ہی، یعنی یہ وہ ذات پاک ہے، یہ وہ ذات گرامی تھی، یہ وہ عظیم شخصیت تھی جس کی ذات کے اندر اعلی حضرت کا تسلط، انداز فقہ، انداز تحریر، انداز افتاء ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت اپنی تمام تر کیفیات کے ساتھ اپنے اسلاف کی روایت کی حامل ہو، مگر آپ حامل تھے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آج کا دور اباحیت پسندی کا دور ہے۔ آج کے دور میں شریعت کے لبادے میں لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے دور کے تقاضوں کی بنیاد پر شریعت کو مولڈ کرنے کی کوشش کی جائے، بدلنے کی کوشش کی جائے، تحریف کی کوشش کی جائے تاکہ آج زمانے کا ساتھ دیا جا سکے، مگر تاج الشریعہ تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس اباحیت پسندی کو قبول نہیں کیا، بلکہ تسلط کی جو روایت ان کے آباء و اجداد کی تھی اسی پہ قائم بھی رہے اور اسی کی تبلیغ بھی کرتے رہے اور اسی کی دعوت بھی دیتے رہے۔ بلا شبہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت اور رضوان کے بارے میں حضور محدث اعظم نے ایک فتوے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا تھا۔ آپ شاید جانتے ہوں گے، آپ نے لکھا تھا، حضور محدث اعظم نے سرکار مفتی اعظم کے بارے میں لکھا تھا، ھذا قول العالم المطاع وما علینا الا اتباع۔ یہ ایک عالم مطاع کا قول ہے یا حکم ہے اور ہمیں اتباع ہی کرنی چاہیے۔ بلا شبہ سینکڑوں فقہا نے، ارباب فقہ نے یہ قول لازمی طور پر اگر لکھا نہ ہو تو عمل نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا ہر فیصلہ اس قابل تھا کہ اس کی اتباع کی جائے، اسے مانا جائے، اسے تسلیم کیا جائے۔ وہ صرف فقیہ نہیں تھے بلکہ فقہا کی جماعت کو انہوں نے متاثر کیا ہے، فقہا پیدا کی ہیں انہوں نے۔ وہ افقہ العالم تھے اپنے دور کے عظیم فقیہ تھے۔ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب تھے جنہوں نے جو ہے علامہ تاج الشریعہ کے بارے میں جو ہے بیان بازی کی، ان کے بارے میں بتایا، لوگوں کو سمجھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا اپنے وقت کے ایک علمبردار تھے، ایک علم کے پہاڑ تھے۔ اس وقت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جامع ازہر میں جہاں پر بہت سارے طلباء تھے، 3 سال کے بعد جب امتحان ہوتا ہے تو پورے جامع ازہر میں جو ہے مصر میں سب سے نمبر 1 پر یہ اپنا جو ہے مقام لے کر کے آتے ہیں۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو بتایا گیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر بریلی شریف سے تعلق رکھنے والی ذات ہے۔
جنہیں حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ان سے جو ہے لوگوں کے وجود میں آتی ہیں، بہت ساری کرامتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں، اور ایک علم کے، ایک تقویٰ کے ایک علمبردار تھے، تقویٰ میں، طہارت میں، اور چہرہ وہ چہرہ نورانی جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ تو اللہ، اور ایک مقام میں آپ کو بتا دوں کہ علم کے پہاڑ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، اور اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ کے ولی بھی تھے، اور بہت سارے چاہنے والے ان کے آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں، ان سے محبت کرنے والے اور ان کے چاہنے والے، اور ان سے لوگ مرید بھی ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مرید ہوتا ہے، اور وہ شخص جو مرید ہوا وہ غریب تھا، وہ مسکین تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مرید ہونے کے بعد اب وہ گھر آنے کے بعد کچھ لمحے، کچھ مدت کے بعد اس نے دل میں ارادہ کیا کہ ہم تو غریب ہیں، ہم تو مسکین ہیں، اور حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا جو ہیں اپنے چاہنے والوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں، جو مالدار ہیں، جو کسی لائق ہیں، جو نذرانہ دیتے ہیں، جو کھلاتے ہیں، جو پلاتے ہیں، حضور تاج الشریعہ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور ہمارے گھر وہ مسکین کھانے پر کہاں تشریف لائیں گے؟ ہم غریب ہیں، ہم کچھ دے نہیں سکتے ہیں، ہم کچھ کھلا نہیں سکتے ہیں، تو کہاں حضور تاج الشریعہ ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے؟ دل میں اس نے یہ ارادہ کیا، دل میں وہ یہ سوچتا رہا، اور سوچتے سوچتے آنکھ لگ جاتی ہے، اور رات میں وہ سو جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا اس کے گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے چاہنے والے، اے میرے مرید، تو کیا سوچتا ہے کہ ہم صرف مالداروں کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں؟ ہم صرف جو ہے مالداروں کے گھروں میں جاتے ہیں ان سے نذرانے لینے کے لیے؟ نہیں نہیں میرے مرید، ہم اپنے ہر اس عاشق کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں جو مجھ سے مرید ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، ہم اس ہر شخص کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ہم وہ پیر نہیں ہیں جو نذرانے پر پلتے ہیں، ہم وہ پیر نہیں ہیں جو اپنے پیٹوں پر پلتے ہیں، ہم کھانے کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہم صرف تمہارے ہاں اس وجہ سے تشریف لائے ہیں جو تم نے دل میں اپنے خیال کیا تھا۔ میرے دوستو، پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دلوں کے راز بھی جان لیا کرتے ہیں، اور یہ کہیں دور کی بات نہیں کہ یہ الہ آباد کی سرزمین کی بات ہے میرے دوستو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ان کے عاشق ہوا کرتے ہیں، وہ ہر بات جو دل میں لوگ سوچتے ہیں ان سے بھی وہ خبردار ہوا کرتے ہیں۔ اور کہاں نبی کی بات رہی جو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں جانتے، معاذ اللہ، جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ دل میں اٹھنے والے وسوسے کو جان لیتے ہیں، تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے، تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو نبیوں کے امام ہیں، وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، وہ تو ساری کائنات کے مالک مختار بنا کر بھیجے گئے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر لازمی کر دینا۔